السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ صدر مجلس، حکم صاحبان، مشفق و مکرم اساتذہ کرام اور میرے محترم بھائیوں، آج اس بزم سعید کے اندر میرا موضوع ہے امن و امان اور اس کے اسباب۔ آج کا جدید اور ترقی یافتہ دور جو سیاسی، سماجی، معاشی، سائنسی اور علمی میدان میں حد کمال کو پہنچ رہا ہے، اس دور میں بھی دنیا امن و امان کے مسئلے سے اسی طرح دو چار ہے جس طرح سے 1450 سال پہلے کا سماج امن و امان کے مسئلے سے دو چار تھا۔ آج بھی انسانی خون بہت سستا ہے، انسانی عزتیں تاتار ہیں، انسان کی جان، مال، عزت اور اہل و عیال محفوظ نہیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نازک حالات میں انسانی معاشرے میں امن و امان کیسے قائم ہو؟ تو آج کی اس نشست میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا حل تلاش کیا گیا ہے۔ چنانچہ 3 ایسے اسباب بیان کیے جاتے ہیں جن پر عمل کرنے سے ہم انسانی معاشرے کو امن و امان کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، جن میں سے پہلا سبب انسانی جان کی حفاظت ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان کی جان قابل احترام ہے، چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ ایک اور آیت کریمہ میں کسی کی ناحق جان لینے کو اللہ کی ناراضگی، غضب، لعنت اور دوزخ میں جانے کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قتل معاہدا في غیر کنہ حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جو کسی غیر مسلم پرامن شہری کو ناحق قتل کر دے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مذہب اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ ہر انسان کی جان قابل احترام ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب۔ تیسرا سبب انسان کے مال کی حفاظت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کا مال ناحق نہ کھائے۔ اس سلسلے میں قرآنی ہدایت یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یحل لامرئ من مال اخیہ الا ما طابت بہ نفسہ۔ اپنے بھائی کا مال اس کے رضامندی کے بغیر کھانا جائز نہیں۔ آیات اور روایات کے مطابق رشوت، غبن، ناپتول میں کمی، ذخیرہ اندوزی، ناجائز زمین پر قبضہ کرنا، ناجائز کاروبار کرنا، سود، چوری وغیرہ، یہ سب روزی حاصل کرنے کے ناجائز ذرائع ہیں۔ اگر ان ناجائز ذرائع سے روزی حاصل کی جائے گی تو یاد رکھیے انسانی سماج میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا، ملک سے امن و امان ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے امن و سلامتی والے پیغمبر نے ان ناجائز ذرائع سے روزی حاصل کرنے سے منع کرتے ہوئے ناجائز ذرائع سے روزی حاصل کرنے سے منع کیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ایما عبد نبت لحمہ من سحت فالنار اولی بہ۔ جس بندے کا جسم حرام کمائی سے پلا بڑا ہو تو ایسا جسم دوزخ میں جانے کے زیادہ لائق ہے۔ تیسرا سبب جن پر عمل کرنے سے ہم انسانی معاشرے کو امن و امان کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، انسانی عزت کا احترام ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان کی عزت قابل احترام ہے، خواہ وہ حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا ماتحت، استاد ہو یا شاگرد، ہر انسان مناسب عزت و وقار کا مستحق ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو قابل تکریم بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا
بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی عزت کو قابل احترام بنایا ہے، خواہ وہ کسی رنگ، نسل، مذہب، وطن اور زبان سے تعلق رکھتا ہو۔ اس لیے قرآن کریم میں ہر اس رویے کو حرام قرار دیا گیا ہے جس سے کسی انسان کی عزت نفس مجروح ہو، جس سے دل کو ٹھیس پہنچے۔ چنانچہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 اور 12 میں کسی کا مذاق اڑانے، کسی کو طعنہ دینے، کسی کو برے لقب سے پکارنے، خامخواہ بدگمانی کرنے اور کسی کی غیبت کرنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہم۔ اگر 12ویں آیت میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ اب حضرات گرامی قدر، اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ رنگ، نسل، ذات پات کی بنیاد پر کسی کو کسی پر برتری دینے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان اسباب و عوامل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس آیت کریمہ کا مصداق بنائے جس میں ایمان والوں کو امن و امان کا علم بردار اور مستحق قرار دیا گیا ہے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔